اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، افمن، کیا پھر جو شخص شرح اللہ، کھول دیا اللہ نے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہو، تو وہ علی نور، روشنی پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فویل، پس ہلاکت ہے، للقاسیتی، ان کے لیے کہ سخت ہیں، قلوبہم، ان کے دل، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ احباب ذی وقار، انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، اور یہ اپنی حاجت روائی کے لیے اس کے در کو کھٹکھٹاتا ہے۔ دن رات میں 5 مرتبہ ہم اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے کے اوپر قائم دائم رکھنا، اے اللہ اسی کے اوپر موت دینا، اسی کے اوپر زندہ رکھنا، اے اللہ ہم اس رستے سے ہٹنے نہ پائیں۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہترین اور اس کی پسندیدہ دعا بھی یہی ہے کہ بندہ اس سے ہدایت مانگے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ اس سے ہدایت مانگے گا، اس کی رضا والے رستے کی نشاندہی طلب کرے گا، اللہ ایسا تو ہرگز نہیں کہ اللہ اپنے بندے کو پھر ہدایت نہ دے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ کا فرمان ہے، یرید اللہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو اگر اللہ رب العالمین سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ دینے میں کمی نہیں کرتا، اور اس کا دینا اس قدر اعلیٰ اور حکمت بھرا ہے کہ جب ہمیں وہ ہدایت دیتا ہے تو ساتھ میں ایک کنڈیشن، ایک شرط ضرور لگاتا ہے۔ قرآن کی دیگر شرائط کو تو ہم پھر کبھی ذکر کریں گے، لیکن جو ایک بنیادی شرط دین مجھے اور آپ کو دیتا ہے، ہمارے سامنے رکھتا ہے، اگر وہ شرط ہم مانیں گے تب ہی ہم ہدایت کے اوپر گامزن رہ سکیں۔ اگر ہم اس شرط کو نہیں مانتے تو پھر میرا بھائی جتنا مرضی قرآن بندہ پڑھتا رہے، مدرسے میں بندہ 20 سال بھی گزار لے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تم نے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگا ہے، یہ صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ صراط مستقیم تمہیں کیسے، کہاں سے مل سکتا ہے، لیکن جس رستے کی نشاندہی یہ کتاب کرے گی، دیکھنے میں، محسوس کرنے میں یا دنیا کے ساتھ جھگڑنے میں تمہیں وہ رستہ دشوار لگے گا، تمہیں مشکل لگے گا، لیکن اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں شک نہ کرنا۔ اگر تو شک کر لیا تو پھر یہ تمہارے لیے ہدایت نہیں، گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیوں؟
کہ انسان اس قرآن کو پھر پڑھے گا تو اس لیے پڑھے گا کہ میں اس میں سے غلطی نکالوں، اور اسی لیے ابو جہل جب قرآن کو سنتا تھا وقتی طور پر سکون محسوس کرتا تھا، لیکن بعد میں کہتا تھا کہ نہیں، میں اس کو نہیں مان سکتا، میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ الگ ہے، ہم فلاں کام میں لاگت بازی کرتے ہیں، اب اگر قریش میں یہ نبی بن گیا ہے تو میں اپنے قبیلے کا نبی کیسے لے کر آؤں، میں تو نہیں مان سکتا۔ اس نے شک کیا نبی کی نبوت میں، رسول کی رسالت میں، قرآن کی حقانیت میں۔ جب شک کیا تو پھر میرا بھائی وہ خود ہی اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا گیا۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، تو اپنے دلوں سے اللہ کے دین کے بارے میں ہر قسم کا شک نکالنا پڑے گا، پھر جا کر ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلا اصول یہی دیا، ذالک الکتاب، تم نے صراط مستقیم مانگا ہے، یہ ہے کتاب، لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ عربی گرامر اگر آپ پڑھیں تو لا کا جو یہاں پر معنی کیا جاتا ہے، اس لا کو کہا جاتا ہے جو دنیا جہان کی ہر چیز کی نفی کر رہا ہے۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، عربی کا ایک اصول، موٹا سا اصول سمجھ لیں کہ جب لا کے بعد کوئی بھی لفظ آئے اور اس کے اوپر زبر ہو، جیسے لا الہ، ہا کے اوپر زبر ہے، لا ریبا، با کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی قسم کا شک نہیں، لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب شک نہیں ہے، تمہارے دل شکوک سے پاک ہو گئے، ھدی للمتقین، پھر یہ متقیوں کے لیے ہدایت بنتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہدایت کا رستہ، تقوی کا رستہ یقین سے ہو کر گزرتا ہے، یقین کے بغیر نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ دل سے شک نکل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شک میں ڈال دیتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا دعویٰ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے اس پر کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اب جو آدمی اللہ کے دین کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں کرتا، وہ شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جس کا دل شکوک سے پاک ہوتا ہے؟ ہر بندے کے دل میں شک پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کے اندر 8ویں پارے میں اس موضوع کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھنے میں میرا بھائی آیت چھوٹی ہے، لیکن اس کی تفسیر پہ ممکن ہے کہ ہمیں 10-12 دن لگ جائیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، دل کے اندر شک بھی آتا ہے، دل میں ہی ایمان ہے۔ اب اس کیفیت سے باہر نکلنا کہ ہم شک سے نکل کر ایمان کے اندر چلے جائیں، اور ایمان نام ہے دو چیزوں کا، مان لینا اور یقین کے ساتھ مان۔ یہ دو چیزیں جب ہوتی ہیں، جب بندے کا دل اسلام کے لیے کھلنے والا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، آپ کی کمر پہ جو بوجھ تھا وہ ہم نے ہٹا نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پشت کو توڑنے والا تھا۔ فإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی۔ تو گویا کہ اس دین کو اگر ماننا ہے تو اپنے اوپر سے معاشرے کے رسوم و رواج کی گندگیاں ہٹانی پڑیں گی۔ مثلا دین آپ کو حکم دے کہ آپ نے صنم پرستی نہیں کرنی، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، مکہ کے کافر شک میں پڑ گئے کہ ہم کیسے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، ہم تو نسلوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ شک تھا جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس اللہ رب العالمین کا ارادہ ہو تو اللہ رب العالمین سینوں کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کو بھلائی سے نوازتا ہے، اللہ جس کو نوازنے کا ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اپنی بہت بڑی نعمت اس کے اوپر کرے، اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر دے، مجھے دین کو سمجھنے والا بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیجیے۔ تو اپنے دل کو قرآن کریم نے بہت سارے دل ذکر کیے ہیں، بہت سارے دل ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ کچھ دل ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، کچھ دل ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں میرے علم کے مطابق 15 سے 20 دل ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، دلوں کی مختلف اقسام۔ ان میں سے ایک قسم ابھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کا دل اسلام کے لیے کھول دیں، جس کا دل اسلام کے لیے کھل چکا ہو۔ اور چند دن پہلے ہی ہم نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی کہ اگر کوئی بندہ اپنی محنت کرے گا، اپنی طاقت لگائے گا، دین کے لیے وہ نکلے گا، تو دین کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کے معاملے میں نکلے گا تو اس کے لیے گناہ کے راستے کھلیں گے۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، آپ جو کام کرنے کے لیے نکلیں گے وہ کام آپ کے لیے بنتا چلا جائے گا۔ اب قرآن 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ پارہ ہے 30واں اور سورت ہے اللیل۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے ہمیں رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے ہمیں چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی روشنیوں کے ساتھ، تجلیوں کے ساتھ ہر چیز کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جتنے بھی اللہ نے مذکر مؤنث پیدا کیے ہیں، ان سعیکم لشتی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بلا شبہ تمہاری محنتیں، تمہاری کاوشیں، تمہاری کوششیں ساری اپنے اپنے لیے ہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر ہو چکی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بندہ کنجوسی کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو دین سے دور کر لیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے تنگیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم کے راستے کھل جاتے ہیں، ہمیشہ کی جہنم کی طرف وہ چل پڑتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو سیدھے راستے کے لیے چلتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ مراد ہے کہ وہ جنت کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب کردار ہمارا اپنا ہے، ہماری اپنی کوشش ہے کہ ہم کس مشقت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ میرا بھائی دنیا کا کوئی بھی کام ہو محنت کرنی پڑے گی، گناہ کرنا ہے اس کے لیے بھی محنت ہے، نیکی کرنی ہے اس کے لیے بھی محنت ہے۔ فقط فرق اتنا ہے کہ گناہ کرنا ہے اپنے لیے اور نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اور انسان اسی جگہ پر آ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے، نیکی میں میرا کیا فائدہ ہے جی، نیکی میں تو ہم اللہ کا فائدہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں در حقیقت یہ تیرا فائدہ ہے، یہ میرا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو رب کا شکر گزار ہے وہ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ ومن کفر، اور جو محنت اللہ کے لیے نہیں کر رہا، کفریہ راستے کے اوپر ہے، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے کردار کو کھلا رکھے کہ اللہ رب العالمین اس سے چاہتا کیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام میرا بھائی کہتے ہیں مان لینے کو، جو آپ کو کہہ دیا گیا آپ نے وہ مان لیا۔ مسلم، ایک ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں مسلم، عربی زبان کے اندر اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی رسی آپ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی پکڑائیں اور بچہ اس کو جدھر لے کر چلے وہ چل پڑے۔ ہماری رسیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، اور اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی محبت کو حاصل کرے، تو وہ رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کی اطاعت میں نجات ہے۔ لیکن امت مسلمہ نے
اطاعت کے لیے رسیاں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے چھڑا کر کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اپنا دامن کبھی خواہشات کو پکڑا دیا، کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے۔ اسی لیے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ انسان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ اپنے ساتھ کس طرح کا سودا کر رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، بخشش کے بدلے عذاب خریدا، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کو کچھ فائدہ نہیں دینے والی۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا جائے، زندگی کے کسی موڑ پر آپ جس حالت میں ہیں، آپ پر اسلام کا جو حکم لاگو ہوتا ہے، آپ وہ مانیں تو آپ مسلمان ہیں، اگر آپ وہ نہیں مان رہے تو آپ کے اسلام میں کمی ہے، آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن ایک جگہ پر فرماتا ہے سورۃ المدثر کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ میں نے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، میں نے ہدایت کے رستے کو واضح کر دیا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ درمیان سے سائڈ پہ ہو جائیے، اب میں اور وہ بندہ جس کو میں نے دنیا میں اکیلے بھیجے تھا، میں رب اور یہ بندہ، اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، میں اس سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کہ میں بھی اکیلا اور یہ بھی اکیلا، میں نے اس کو دنیا میں اکیلے بھیجا تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو ڈھیروں ڈھیر مال بھی دیا تھا، مال کے انبار لگائے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ قرآن اسی کیفیت کو بتاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے تو جی عیاشیاں کرتے ہوئے بڑا مال لٹایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو مال کے ڈھیر عطا کیے۔ وبنین شہودا، یہ بیٹے مانگتا تھا، میں نے اس کو بیٹے بھی دیے۔ ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک اس کو پالا پوسا بھی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ثم یطمع ان ازید، اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں بخش بھی دوں اور اس کو میں جنت میں بھی داخل کر دوں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہمارے قرآن کے بارے میں شکوک کا، شبہات کا، بغض کا، دشمنی کا شکار تھا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ بڑا دشمن تھا، کٹر دشمن تھا اسلام کا۔ سأرہقہ صعودا، کر لے اپنی مرضیاں کتنی کرنی ہیں، میں اس کو ایک ایسی گھاٹی پہ چڑھانے والا ہوں کہ اس کا سانس پھولنے لگے گا۔ انہ فکر وقدر، یہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ ثم فکر وقدر، پھر یہ بڑا زیادہ سوچتا ہے۔ فقتل کیف قدر، اللہ فرماتے تباہ ہو جائیں اس کی سوچیں، کتنی گندی سوچ ہے اس کی۔ ثم نظر، پھر یہ آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھتا ہے۔ ثم عبس، اس کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں۔ واستکبر، اور تکبر کرتا ہے۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہتا ہے کہ اس قرآن کو نہ ماننا، یہ تو شکوک سے اور جادوؤں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو نہیں پتا کہ ہم نے اس کو سقر کے اندر گرانا ہے۔ وما ادراک ما سقر، اے محمد آپ کو کیا پتا ہو کہ سقر ہم نے کیا تیار کر کے رکھی ہے؟ وہ چمڑیوں کو ادھیڑنے والی لواحۃ للبشر، جو انسان کے اوپر والی کھال کو ادھیڑ دے گی، اور انسان لا تبقی ولا تذر، انسان کو نہ باقی رکھے گی نہ زندہ رہنے دے گی۔ یہ شک کا انجام ہے۔ دوسری طرف اسلام کے ماننے والے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی صدر مخضود، بڑی بیریوں کے نیچے ہوں گے۔ وطلح منضود، اور کیلوں کے گچھے ان کو ہم دیں گے۔ وظل ممدود، لمبے سائے ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور ہم ان کے لیے بڑا وافر مقدار میں پانی تیار کر کے رکھیں گے۔
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور میرے دل سے شکوک کو نکال دے۔ بقائے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے